نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ کافی اہم آیت ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے دین کا سارا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اس کے اوپر حقوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور بندوں کے حقوق ہے اس لیے کہ بندے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دنیا میں، اور ان کے ساتھ ہمارے رشتے ناطے اور ہمارے معاملات ہیں۔ تو ہمیں بندہ جو ہے وہ، اس دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حقوق اور ذمہ داری کے سرکل میں رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ ایک دائرہ ہے جس میں حقوق ہے اور ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو پورا، ان میں جب تک بیلنس نہیں ہے تو ہماری زندگی جو ہے ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سبق میں آئی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پیچھے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت یعقوب کے بیٹوں سے جو قوم بنی تھی، تو ان کے برائیاں بتائی گئی، ان کو دعوت اسلام دیا گیا، ان کے ضد اور حد درمی کے وجہ سے ان کے پچھلے باپ داداؤں کے جو بھی غلطیاں تھی، جو بھی ان کے برے کارنامے تھے، وہ ان کو بتایا گیا اور ان کو سمجھایا بھی گیا، ان کو ڈانٹا بھی گیا، اور ہمیں ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو ان واقعات سے باخبر کر کے ہمیں بھی سبق دیا گیا کہ یہ باتیں جو ہیں ایک چنی ہوئی امت کے لیے بہت ہی مضر باتیں ہیں، بہت ہی نقصان دہ باتیں ہیں، جو اگر بنی اسرائیل نے کی، اگر تم یہ کرو گے تو تم بھی مشکل میں آ جاؤ گے اور تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ سارا مقصد ابھی تک چل رہا ہے ہمارا سورہ بقرہ میں۔ تو یہ جو آیات ہیں، آج کی آیت ہے، وہ ہمیں اسی سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بات کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اوکے، عید کیا ہوتا ہے؟ جب، مگر اس میں کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عید کے ساتھ کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد کرو جب، عید جو ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پچھلے ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عید جو ہے، اس کو ہم جب ترجمہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب۔ اخذنا لیا ہم نے، حمزہ فاضا اخذا، میثاقا ہم نے لیا میثاق،
میثاق لفظ واو تھا اور قاف سے بنا ہوا ہے. وثقہ، وثقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکا کر دینا. ٹھیک ہے، تو وثقہ وثوق سے، ہم اردو میں کہتے ہیں میں وثوق سے یہ بات کرتی ہوں. تو وثوق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں پورے یقین سے، پکی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، تو وثقہ سے ہے یہ. میثاق جو ہے، میثاق کہتے ہیں جب کسی وعدے کو پکا کیا جائے، قسم لے کر پکا کیا جائے، ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر کے وعدے کو، بات کو پکا کیا جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں. جب ہم نے لیا پکا وعدہ، یہ پکا وعدہ کس سے لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. کیسے؟ تورات میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے رسول تھے، تو ان کے ذریعے ان سے پکا عہد لیا گیا تھا. کس چیز کا؟ لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے. اب یہ جو ہے نہیں تم عبادت کرو گے، یہ ایک طرح سے امر کی طرح نہیں لگتا. جیسے حکم کسی کو دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ عبادت نہ کرو، ہے نا. یہاں پر ہے تم عبادت نہیں کرو گے. لیکن یہ اصل میں اس طرح، یہ ایک طرح سے ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. یہ حکم ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، نہیں تم کرو گے کا یہاں کس معنی میں ہے؟ مت کرو، تم مت کرو عبادت، تم پر حرام ہے عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تم مت کرو، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو تم عبادت نہیں کرو گے الا مگر اللہ، اللہ کی. پہلی بات کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس وعدے میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی بات کیا کہی گئی؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو ہم لفظ عبادت کو سمجھتے ہیں. لفظ عبادت جو ہے نا، یہ روٹ ورڈ عین با دال سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور عین با دال میں جو ایک مفہوم لغوی میننگ جو آتا ہے نا عبد میں، وہ اس میں 3 پہلو ہے. ایک تو خوشبودار اور اچھا ہونا. ٹھیک ہے، پھر اس میں مشقت اور محنت ہونا، اس میں مشقت اور محنت ہونا. تیسری بات، اس کا انجام اچھا ہو، اس کے بعد مشقت کے بعد اس میں فائدہ ہو. یہ 3 مفہوم عبادہ میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ عین بادال. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبد جو غلام ہوتے ہیں، اس کو بھی عبد کہتے ہیں. اور غلام جو ہوتا ہے اس کی لائف میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے نا، تو مشقت کے معنی میں عبد ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم عبادت کہتے ہیں تو عبادت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہے. خوشبودار اور اچھا دکھنے کا کیا مطلب ہے کہ عبادت، جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اچھا دکھتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر جب انسان اخلاص سے عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے. پھر عبادت میں مشقت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی انسان کے اوپر مشقت نہیں ہوتی، انسان کو کوئی محنت نہیں ہوتی، بس عبادت ہو جاتی ہے بغیر محنت کے. نہیں، عبادت میں محنت ہے. نماز میں بھی محنت ہے. دیکھیں، ہم آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں محنت اور مشقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس عبادت میں مشقت بھی ہے. پھر اس کا انجام بہت خوبصورت ہے، انجام بہت نفع بخش ہے. کیونکہ جب بندہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے گا تو پھر آخر کار وہ دنیا میں بھی ایک سکون اور پاکیزہ زندگی گزارے گا. اس کے دل کو سکون ہوگا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، سکون زندگی ہوگی، اور آخرت کا انجام اس کا بہترین ہوگا. تو عبادت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہے. پھر عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا ایک جنرل اوور آل مفہوم کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہو وہ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ جس بات سے
ناپسند کرتے ہیں اس سے خود کو روک لینا، یعنی مکمل انسان اپنی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا میں داخل کر لے، یعنی کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے انسان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اچھا، اب اللہ کی عبادت کی کچھ اقسام ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو مدنی عبادت ہوتی ہے، انسان جسم سے عبادت کرتا ہے، جیسے طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری کیا ہے؟ بدن کے اعمال ہیں، ہمارے بدن سے ہم یہ عبادات کرتے ہیں، تو یہ سب ایک تو عبادت کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ بھی یہ مالی عبادت ہوتی ہے۔ پھر زبان کی عبادت، زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تازہ رہتی ہے۔ پھر قلبی عبادت، دل کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے انسان کو، جو بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، میں تو محنت صرف کر سکتا ہوں، میں صرف انٹینشن کر سکتا ہوں، باقی جو بھی نتیجہ ہوگا، وہ جو کچھ بھی انجام ہوگا، جو کچھ بھی طریقہ ہو جائے گا میری زندگی میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، تو اگر میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ناپسند ہے تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے ضرور کوئی اچھا میرے لیے اللہ نے اس کے لیے میرے لیے اجر رکھا ہوگا۔ پھر کسی سے خوف خانہ، یعنی کہ اللہ کا خوف دل میں ہو انسان کے، یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیں ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بس اللہ غفور رحیم ہے، اس کو ہم سننا سوچنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر سے ہم زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ہر وقت ڈرتے رہیں ہم، کہ بس ڈر سے ہمارا خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کا ڈر بھی عبادت ہے۔ انسان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے، میری نیتیں دیکھی جا رہی ہے، میری کوشش دیکھی جا رہی ہے، مجھ پر کسی کی زیادتی ہو رہی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں وہ دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سب چیزوں کا حساب لے گا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے انسان کو۔ پھر تو یہ ساری عبادات جو ہیں، انسان جب اس طرح سے اپنے بدن سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے جب اللہ کا خیال اور اللہ کا احساس اس پر حاوی رہتا ہے اور اسی لحاظ سے وہ اللہ کی پسند کو دل میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ساری ہماری نمازیں، روزے سب آ جاتا ہے اس میں، تو یہ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس عبادت میں، اس طرح سے عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حق ہے کہ یہ اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے بندہ۔ تو سب سے پہلے چیز اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بندے کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دینا، یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ تو انشاءاللہ یہ عبادت کا مفہوم کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کانشیسنیس ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے ذہن میں ہر وقت ایک چیز حاوی ہونی چاہیے کہ اللہ کا خیال سب سے پہلے ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور بالوالدین۔ با یہاں پر کس معنی میں ہے؟ با کا یہاں پر، با کے جو ہے نا، لفظ با کے ایک سے زیادہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف اوقات پر مختلف چیزوں مختلف معنی میں آتا ہے۔ تو با یہاں پر ساتھ کے معنی میں، والدین کے ساتھ، والدین یعنی کہ ماں باپ، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک فعل مسنگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ احسنو، اور احسنو احسان کرو،
بالوالدین، والدین کے ساتھ احسانا، احسان کرنا، جیسا کہ احسان کرنا ہوتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو احسنوا بالوالدین احسانا، تو احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ، جیسے کہ جس کو ہم احسان صحیح معنوں میں احسان کہہ سکتے ہو. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اتنا دینا جس کا اس کا حق سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے. ایک تو ہم حق ادا کرتے ہیں کہ یہ برابری کا معاملہ ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، ٹھیک ہے. مگر احسان کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا تو بھی میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ احسان ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے عبادت میں بھی احسان ہو سکتا ہے. وہ احسان کیسا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سامنے. تو اگر ہم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ہماری نماز میں کتنی خوبصورتی ہوگی نا، کہ اپنے معبود یعنی دنیا کے بنانے والا کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز میں کتنی خوبصورتی ہوگی. تو اس نماز کو احسان کا درجہ دیا گیا. تو اسی طرح والدین کے ساتھ تم یہ مت سوچو کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک نہیں کیا ہے، مجھے ریز کرنے میں اس طرح سے لاپرواہی کی ہے، میرے ساتھ ابھی بھی بہت زیادہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. نہیں، یہ سب کچھ تم کو سوچنے کا نہیں ہے، تم کو احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. تو کیوں احسان کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھایا، ایک دعا سکھائی ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر تو اس طرح رحم فرما کہ انہوں نے بھی مجھ پر، میں جب چھوٹا سا تھا، بیبی تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، انہوں نے مجھ پر جس طرح رحمت سے مجھے پالا، تو بھی ان پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ حق کیوں دیا ہے کہ وہ ہمیں پرورش، ہماری پیدائش، ہمارا جنم کی ریزن یہ ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا کاز والدین ہیں، اور پھر ہمیں اس وقت انہوں نے پالا، اس وقت ہماری ٹیک کیئر کی جب ہم کو بالکل ہوش نہیں تھا اپنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہم اتنے نازک کمزور تھے کہ ہمیں والدین اگر نہ سنبھالتے تو ہم سروائیو نہ کر پاتے. تو اس وجہ سے اب باقی بعد میں ہمیں کوئی بھی دل میں آیا خیال کہ ہمارے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، ہم طور پر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے مجھے نہیں پالا، میرے حقوق کا بہت خیال نہیں کیا. ہمیں یہ بڑا احساس ہوتا ہے اکثر، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ والدین سے نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے، مگر ہمیں بار بار کہا کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو. یہاں تک کہ قرآن میں کئی بار اللہ نے عبادت کا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی فوراً اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے دیا. تو گویا کہ یہ اس کا بہت اہم مقام ہے. والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ کی تو عبادت ہے مگر والدین کے ساتھ احسان ہے. گویا کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، والدین کا اتنا درجہ ہے مگر والدین کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ احسان ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بار اس کا ذکر کیا ہے، میں تھوڑے سے مینشن کرتی ہوں. سورہ لقمان آیت 14 میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرا شکر کرو، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، اور تم کو میری ہی طرف آنا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہے کہ اگر تم نے عبادات میں اللہ کے حق میں کمی کی، یا تم نے والدین کے ساتھ کمی کی، والدین کے شکر گزار نہیں بنے، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. پھر دوسری جگہ بنی اسرائیل 23 میں اللہ نے فرمایا
اور تیرے رب نے فیصلہ سنا دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرو. تو وہاں بھی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر آ گیا. تو والدین کا درجہ بہت بلند ہے، اور جب والدین سے کہا گیا کہ احسان کرو تو ظاہری بات ہے احسان کی ضد جو ہے الٹا معنی کیا ہوگا؟ بدسلوکی کرنا یا بے رحمی کرنا یا ان کے حقوق نہ ادا کرنا. تو جب احسان کرنے کا ہے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ والدین سے بدسلوکی اور برا رویہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ ممنوع ہے. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، والدین کے ساتھ اف بھی نہ کرو. پھر والدین کے ساتھ ساتھ اب آگے آ گیا وذل قربا. تو یہاں پر احسنو جو محذوف فعل تھا اس کا اثر ذل قربا پر بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر صرف اتنا کہہ دیا گیا اور رشتے دار. تو اور رشتے دار کے ساتھ کیا کرنے کا ہے؟ احسنو، احسان کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. تو جو احسان کرنا والدین کے ساتھ ہے وہ وہی اثر ذل قربا کے پر بھی ہے، کیونکہ عربی زبان میں لفظ واو جو ہوتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو فعل کو بار بار نہیں لایا جاتا. تو احسنو بالوالدین و احسنو بذل قربا، ٹھیک ہے. ذل قربا کیا ہوتا ہے؟ جی کا مطلب ہوتا ہے والے، ٹھیک ہے. القربا قرابت والے. ہمارے قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ رشتے دار ہمارے، جن سے خونی رشتے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. دیکھیے جس طرح والدین کے ذکر آیا اس طرح قرآن میں کئی جگہ پر والدین کے بعد رشتے داروں کا بھی ذکر آیا ہے. اور حدیث میں کہا گیا کہ رشتے دار صلح رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے. تو صلح رحمی بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، اور ان کے ساتھ بھی رشتے داروں کے ساتھ بھی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ مت انتظار کرو کہ فلاں میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس سے اچھا کروں گا. نہیں، تمہیں ان کے جو تم کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے تو تم اس سے بھی زیادہ حق سے زیادہ ان کو دو. تو وہ تم سے اچھے نہ بھی بنے تو تم ان سے اچھے بنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. پھر ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذَاتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. ذات قربا تمہارے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا حق ادا کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا. تو گویا احسان کرنا کیا ہے کہ ان کا حق ادا کرنا. اور پھر کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارا حق ادا نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر تم احسان کرو، تم ان کا حق ادا کرو چاہے وہ تمہارا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ بیسیکلی اللہ کا حق اللہ کی عبادت کرنا ہے اور بندوں سے احسان کرنا یہ بندوں کا حق ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم دیا ہے. اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو بعد میں کہا گیا، مگر والدین کے ساتھ احسان کرنا جو ہے وہ نماز کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد رکھا گیا. تو حدیث میں بھی ہمیں بہت تعلیم دی گئی ہے والدین کے ساتھ. اور دوسری حدیث ہے
ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. فرمایا پھر کہا پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر اس نے کہا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. تو گویا ماں کا حق جو ہے باپ سے بھی زیادہ پتہ چلتا ہے اس حدیث میں کہ ماں کے ساتھ اور بھی زیادہ نرمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ قریبی رشتے داروں کے حق ادا کرو. تو گویا انسان کو حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ, اور صلح رحمی سے عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے خاندانوں میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم دوستوں میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن رشتے داروں میں ہمیں کچھ نہ کچھ دنوں میں تکلیف ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ دل خراب ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں صلح رحمی کا اور ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہمارے رشتوں میں یہ خرابی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے اور والیتاما, قرابت داروں کے بعد کس کا حکم آ گیا؟ یتیموں کے ساتھ. والمساکین, اور پھر مسکینوں کے ساتھ. اب یتیم کون ہوتا ہے؟ اسلام میں یتیم اس کو کہا گیا جو بلوغت سے پہلے باپ مر جائے. ٹھیک ہے, کہ باپ مر جائے تو یتیم کہتے ہیں, لیکن جس کی ماں نہ ہو وہ بھی یتیم کے درجے کا ہی ہوتا ہے. تو یتیم ذی القربا, یتاما, یتیم کی جمع یتامہ ہے. یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں واو ہے اور میں نے ابھی سمجھایا کہ واو فعل کا جو اثر ہے یہ واو کی وجہ سے آخر تک جا رہا ہے. یتیموں کے ساتھ احسان کرو. والمساکین, اور مساکین کے ساتھ. مسکین کون ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو لفظ ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, فقیر جو ہوتا ہے وہ مسکین کے مقابلے میں بھی زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے. لیکن مسکین کون ہوتا ہے کہ مسکین جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے, کچھ انکم ہوتی ہے, گھر ہو سکتا ہے, مگر اس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کی جائز ضروریات پوری کر سکتا ہو. کہ گھر کا کھانا پینا ہے, کپڑے ہیں, جو ضروری چیزیں وہ بھی پوری طرح سے پوری نہ ہو سکتی ہو, اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی انکم نہیں ہے, اس کو مسکین کہتے ہیں. سکنہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک جگہ پر بند جائے, رک جائے. سکون جستے ہیں نا, ایک جگہ رک جانا, ٹھہر جانا. تو جس آدمی کے پاس مالی تنگی نے اسے بالکل ایک طرح سے ایک جگہ پہ باندھ کے رکھ دیا گیا ہے, وہ بالکل جیسے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے, وہ کچھ نہیں کر پا رہا, اس کو مسکین کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فقیر کا لفظ نہیں کہا, تو کیا فقیروں کے ساتھ احسان نہیں کرنا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے لفظ فقیر اور مسکین قرآن میں اگر ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے, لیکن اگر صرف فقیر آیا ہے اور پھر صرف مسکین آیا ہے تو دونوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر فقیر بالکل شامل ہے کہ فقیر کے ساتھ بھی اور مسکین کے ساتھ بھی. لیکن کیا حکمت ہے کہ اللہ نے فقیر کا لفظ نہیں کہا اور مسکین کا کہا؟ کیونکہ دیکھیں جب مسکین کا لفظ آیا تو پھر آٹومیٹیکلی یہ آ جاتا ہے کہ جب مسکین جو کہ تھوڑا بہت بہتر درجے میں ہے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے, تو پھر فقیر تو اس سے بھی برے حال میں ہے, تو اس کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی احسان کرنا ہے. تو یہ آلریڈی پھر آ جاتا ہے. اگر صرف فقیر اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں پر تو لوگ شاید سوچتے کہ اچھا تو مسکین کے ساتھ احسان نہیں کرنا, فقیر کے ساتھ کرنا ہے. لیکن نہیں, یہاں پر فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں. اور دوسری حکمت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے مسکین فقیر کا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, وہ مانگ بھی لیتا ہے اور اس کا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن مسکین بعض اوقات سفید پوش ہوتے ہیں, ان کے بظاہر چہروں سے, ان کے حال سے انسان کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس قدر ضرورت مند ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس گھر تو ہے, یہ کام تو کر رہے ہیں,
لیکن ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کس مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو گویا یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو اپنے معاشرے میں نظر رکھنی چاہیے، اپنے پاس پڑوس میں انسان اتنا غافل نہ ہو اپنے ماحول میں کہ اسے اپنے معاشرے کے مسکینوں کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اب مسجد میں جاتا ہے انسان، روز دیکھتا ہے کسی آدمی کو، تو اس سے تھوڑا سا اس سے بات چیت کر کے اس سے تھوڑا سا اندازہ رکھنا چاہیے کہ یہ انسان ضرورت مند لگتا ہے، یہ مسکین ہے، اور پھر اس کی مدد کی جائے. اور احسان میں مالی مدد بھی شامل ہے، اور معاملات میں نرمی، بات گفتگو میں اچھا رویہ، اچھا اخلاق، یہ سب شامل ہے. لیکن مالی مدد بھی شامل ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کو مالی مدد بھی کرنی ہے. ہمیں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو یتیموں کے ساتھ تو خاص طور سے دیکھیں بہت زیادہ قرآن میں آیا ہے. سورہ نساء میں فرمایا گیا یتیموں سے خیر خواہی کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو جیسے ہے، اور تم نہ سمجھ یتیموں کے حوالے اپنے وہ مال نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے معاشی قیام اور بقا کا وسیلہ بنایا ہے. البتہ تم اس مال سے ان کو فراغت کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ اور معروف طریقے سے ان کی دلداری کرو. تو سورہ نساء میں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کا جیسے مال ہوتا ہے، باپ مر گیا، اب اس کے وہ اتنا چھوٹا ہے، اس کے مال کی حفاظت کسی کو کرنی ضروری ہے، تو اس کے والد کو کہا گیا کہ تم اس کا مال، ابھی اس کو اتنی عقل نہیں ہے تو اس کا مال اس کے ہاتھ میں مت دے دو کہ وہ ضائع کر دے. تم اس کے مال کی حفاظت کرو، مگر اس کو اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ، اس پر خرچ کرو اور اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو، معروف طریقے سے اس کی دلداری کرو، اس کو خوش رکھو. تو گویا یتیموں کے ساتھ خیر خواہی، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کی عزت دینا، یہ ساری چیزیں ہمیں احکامات دیے گئے. اسی طرح سورہ نساء 8 اور 9 میں فرمایا اور اگر تقسیم میراث کے وقت قرابت مند یتیم اور مسکین موجود ہو تو ان کو بھی کچھ دو اور معروف طریقے سے ان کی دلداری کرو. گویا کہ کہیں بھی کچھ مال کا معاملہ ہے تو تم اپنے خاندان میں اپنے آس پاس کے یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں کو مت بھولو، کچھ نہ کچھ ان کو دو، یا ان سے دے نہیں سکتے ہو تو ان سے اچھی بات کرو اور ان کا دل خوش کرو. ٹھیک ہے. تو اور یتیموں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. تو آپ نے 2 انگلیاں بتائی تھی کہ 2 انگلیوں میں جتنا فرق ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا. 2 انگلیاں تو ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے نا، الگ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے. تو یتیم کی ٹیک کیئر کرنا بہت زیادہ اس کی ہمیں بتایا گیا ہے. اچھا، پھر بقرہ آیت 262 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اس خرچ کے پیچھے اظہار احسان اور ایذا رسانی کی بلا نہیں لگاتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور دستور کے مطابق دلداری کا ایک کلمہ اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری کی بلا لگی ہوئی ہو. اللہ بڑا بے نیاز اور حلیم ہے. یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے آیت نمبر 262 اور 263 کا. گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ تم ان لوگوں سے، معاشرے کے ان کمزور طبقے سے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو دو، ان پر خرچ کرو، مگر کبھی خرچ کرتے ان کے ساتھ زیادتی یعنی کہ بد زبانی نہ کرو، ان کے ساتھ برا رویہ نہ کرو، ان کو تانا نہ دو، ان کے ساتھ احسان نہ جتاؤ، اذیت نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرو، ان سے بھلی بات کرو، نرمی والی بات کرو. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 28 میں فرمایا اگر تم کو اپنے رب کی کسی فضل کے انتظار میں جس کے کہ تم متوقع ہو ان سے اعراض ہی کرنا پڑے تو ان سے نہایت نرم بات کرو. گویا کہ اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو
تو پھر اگر تم کو یتیم مسکین ان لوگوں کی کوئی بات تم کو بری بھی لگ جائے تب بھی ان سے زیادتی کی بات نہ کرو، ان سے تم نرمی کی بات کرو، تو اللہ تمہارے ساتھ فضل کا، اللہ کا فضل اگر تمہیں چاہیے تو یہ ساری باتوں کے بعد گویا کہ احسان، دیکھیں انسان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا تو ایک تھوڑا سا ہمارے اندر بڑائی بھی آ جاتی ہے کہ ہم ذرا سا سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان جن پر احسان کریں ان پر تھوڑی ہم کو اتھارٹی آ گئی ہے، ہم کو ان سے تھوڑا کڑک ہو کے بات کر سکتے ہیں، ہم ان سے تھوڑا جھڑک سکتے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ کیا تو پھر ہم اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید تاکید فرما دی ان ساری باتوں کے بعد، وَقُولُوا، اور کہو، قُولُوا لِلنَّاسِ، لیے، النَّاسِ لوگوں سے، تو لِلنَّاسِ لوگوں سے، الناس عام حکم ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے کافر ہے، کوئی بھی ہے، تمام انسانوں سے کیا کرو، بات کرو، حسنا، خوبصورت بات کرو تمام انسانوں سے۔ یہ مت دیکھو کہ سامنے کون ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب سے کیا کرو، خوبصورت بات کرو۔ اب یہ جو ہے نا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں انسان کی بات، انسان کو زبان انسان کی اللہ نے جو دی ہے، اور جو ہم زبان کے ذریعے بد اخلاقی کرتے ہیں وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا مگر وہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں ہماری زبان کو اچھا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو اور خاص طور سے یہاں پر دیکھیے سب سے احسان کرنے کے بعد یہ بات کہہ دی گئی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم احسان کر رہے ہو تو تم ذرا سا برتری میں مبتلا ہو گئے ہو، احساس برتری آ گیا ہے تو اب تم ان کے ساتھ اچھے بدتمیزی سے بات کرنے لگے ہو، تم ان کو جھڑکنا آسان تمہیں لگتا ہے۔ بہت سے لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن پھر اپنے غریب رشتے داروں سے اچھے منہ سے بات نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے برابر ہے، انسان بجائے اجر کے گناہ کما لیتا ہے۔ تو لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات میں علماء نے یہ کہا کہ عام لوگوں کو نیکی کا حکم دو، دین کی بات سمجھاؤ، ان کو گناہ سے روکو، یہ بھی آ جاتا ہے اس میں، اور ایک اچھا اخلاق بھی آ جاتا ہے کہ کسی کا دل دکھانے والی بات نہ کرو، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بناوٹی باتیں مت کرو، ٹھیک ہے۔ انسان کو بناوٹ اور تصنع نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات میں بہت زیادہ پھر جھوٹ نہ بولو، یہ بھی آ جاتا ہے، اور بہت بے مقصد باتیں نہ کرو، یہ بھی آ جاتا ہے، اور اچھی بات انسان کو جو دل کو بھلی لگے، جو انسان ہم سے بات کر کے خوش محسوس ہو، دوسروں کو خوشی محسوس ہو، آپ دوسروں کو نیچا نہ دکھاؤ جب بات کرو۔ اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے ہو تو پھر خاموش رہ جاؤ، یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اچھی بات کے اب کچھ اور احادیث میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ سیم آیات، یہاں تو بنی اسرائیل کو یہ سارے باتیں کہی گئی، سیم حکم ہمیں کہاں دیا گیا ہے، سورہ نساء آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بے شک سب کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ کرنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ احسان کا اپوزٹ کیا ہے؟ فخر کرنا، اکڑ کرنا، اکڑ کے بات کرنا، ذرا سا سخت لہجے میں بات کرنا، ذرا جھڑک کر بات کرنا، یہ چیزیں اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ ایک جگہ پر
ہمیں حکم دیا گیا قل عبادی یقول التی ہی احسن. سورہ بنی اسرائیل 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کرے تو سب سے اچھی کرے. وہ یہ احسن جو ہے نا احسان سے بھی زیادہ ہے. احسن جیسے اکبر ہے, اکبر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ میرے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کرے وہ جو سب سے اچھی ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں احسن بات کا حکم دیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو حسن کی حکم دیا تھا, احسان کے ساتھ کہا تھا قولوا للناس حسنا, حسنا کا حکم دیا تھا. تو ہم کو احسن کا حکم دیا, یعنی کہ اب ہم آخری امت ہے, ہم اللہ کی امت وسط ہے, اللہ کی چوز کی ہوئی امت ہے جس کو دنیا بھر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو ہمیں بیسٹ اخلاق کرنے کا ہے, تو ہمیں احسن قول کرنا ہے, سب سے اچھی بات کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دینے کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز کو. تو نماز قائم کرنے کا حکم ان چیزوں کے بعد آیا. یہ کچھ ذرا غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ نماز کیا اس سے بھی زیادہ, کیا نماز سے بھی زیادہ ضروری چیزیں یہ ساری چیزیں کہ والدین کے ساتھ احسان اور ذی القربیٰ اور مساکین, جبکہ نماز تو فرض ہے ہم پر. ہاں, نماز سے زیادہ ضروری چیزیں یہ ہیں. نماز تو خیر ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے, انہیں چھوڑنی نہیں ہے نماز. لیکن جس نے نمازیں پڑھی لیکن یہ جب کچھ نہیں کیا تو وہ پھر کامیابی کے لیے اس کے لیے خطرہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ نماز جب انسان صحیح اخلاق کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ بار بار اللہ کے سامنے جو انسان اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے پوچھے گا, مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح کرنا ہے. تو انسان کے لیے یہ احسان کرنا آسان ہو جاتا ہے, والدین کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, مسکینوں یتیموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا ایک نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے. اور آتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ جب دیتا ہے انسان اپنے مال سے نکال کے دیتا ہے تو پھر جب انسان اللہ کی راہ میں اتنا کرتا ہے تو اس کے دل میں اور نرمی آ جاتی ہے اور وہ اور یہ سارے اوپر والے کام ممکن ہو جاتے ہیں اس کے لیے. تو اس لیے نماز اور صلاۃ, نماز اور زکوٰۃ کو آخر میں بول کے گویا کہ احاطہ کر لیا کہ نماز جو ہے تمہاری یہ تمہیں نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ تمہیں یہ سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے تمہارے لیے. اور زکوٰۃ اور نماز کا تھوڑا سا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اقیموا الصلاۃ میں کیا شامل ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو ہمیشہ کے ساتھ اس کے نماز کے ارکان جو بتائے گئے ہمیں, رکوع کرنا, سجود کرنا, قیام کرنا, ان کو سنت کے صحیح طریقے کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے, پھر وضو کے ساتھ, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے, باوضو ہو کر نماز پڑھے, پھر نماز میں ہمیشہ اور وقت کی پابندی کا خیال رکھے اور سنت کے طریقے سے نماز کرے. تو یہ اقیموا الصلاۃ ہے. اور افسوس مردوں کے لیے جماعت کی نماز بھی اس میں شامل ہے کہ جماعت میں نماز پڑھے تو اقیموا الصلاۃ ہے. ٹھیک ہے, لفظ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے, اس لیے کہ قرآن میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ دعا کے معنی میں بھی ہوا ہے اور اس کا ایک معنی, اس کے 4 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. صلاۃ صاد لام واو ہے اس کا روٹ ورڈ, تو دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, اللہ کی رحمت اور شفقت اور نرمی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی امت کے لیے اللہم صلی علیہم, یا ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, تو صلی اللہ, اللہم صلی وسلم علی
نبی نا اللہ تو ہمارے نبی پر اپنی رحمت اور شفقت بھیج. تو یہ صلی اس معنی میں بھی ہے رحمت اور شفقت. پھر مغفرت کے معنی میں بھی ہے هو الذی یصلی علیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تم پر اپنی مغفرت نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مغفرت کے معنی میں بھی ہے. تو صلاۃ کا معنی نماز, صلاۃ کا معنی مغفرت, صلاۃ کا معنی رحمت اور صلاۃ کے معنی دعا. ٹھیک ہے, یہ سارے معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ. اچھا, زکوٰۃ کے معنی. لفظ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ یا رقی کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی, نشو نما, خوشحالی. اس میں مثبت معنی ہے. کیا مثبت معنی سے کیا مطلب ہے کہ پاکیزگی کا معنی کے لیے طہارت, لفظ طہارت بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن طہارت میں ایک ہوتا ہے قلبی معنی ہوتا ہے اور ایک مثبت معنی ہوتا ہے. تو دیکھیں, انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے, یعنی کہ انسان جب پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے پاک رکھتا ہے, خوشبو لگانا, پاکیزگی کے اضافہ کرنا. اور جب مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کمانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے, ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوتی ہے, جو کچھ حرام غلطی سے شامل ہو گیا ہوتا ہے ہمارے مال میں, وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے جب ہم مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. اسی طرح جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, تو پاکیزہ انسان, ایک صاف ستھرا انسان, اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. تو طہارت جو ہوتی ہے وہ گندگی کو دور کرنے کو طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں معنی میں تھوڑا سا فرق ہے, طہارت اور پاکیزگی میں. ٹھیک ہے, یہ میں ایڈیشنل باتیں بتا رہی ہوں, آپ لوگوں کو کنفیوژن تو نہیں ہو رہا اس سے؟ بس تھوڑا سا میں نے کہا کہ انسان کو عربی زبان کے استعمال کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر پاکیزگی کا لفظ استعمال, زکوٰۃ ادا کرنا تو مال کو پاک کرتا ہے. یہ جیسے ہم زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ ہمیں یہ آیت کے جو تمام باقی کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں مدد کرے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. زکوٰۃ اور نماز کرو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم, پھر اس کے ثم کیا ہوتا ہے؟ ثم ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد, یعنی فوراً نہیں مگر کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے, فا جب آتا ہے تو فوراً بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فتولیتم آتا تو کیا مطلب ہوتا کہ اللہ نے حکم دیا اور تم پھر فوراً پھر گئے. نہیں, یہاں پر ثم ہے, اس کا مطلب ہے کچھ عرصہ اللہ کے حکم پر قائم رہے تم, اور پھر تولیتم, پھر تم نے منہ موڑ لیا. لفظ تولی واو لام یا سے ہے, اور ولی بھی دو اپوزٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے. واو لام یا سے اولیاء بھی بنتا ہے, جو کہ قریب ہونا. اللہ کے اولیاء کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں, قریب ہونا. مگر تولا کا معنی منہ موڑنا بھی ہے, یہاں پر منہ موڑنا ہے اور روٹ ورڈ سیم ہے, تو یعنی کہ دو اپوزٹ معنی دے رہا ہے. کیوں؟ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کا ایک سانچے میں استعمال ہوتے ہیں تو ایک معنی دیتے ہیں, دوسرے سانچے میں استعمال ہوتے ہیں تو بالکل اپوزٹ معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تولیتم, تم نے منہ موڑ لیا, الا مگر, قلیلاً بہت کم, تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی کے بنی اسرائیل نے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے اس حکم سے منہ موڑ لیا. منکم قلیلاً منکم, تم میں سے, یعنی کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سب نے منہ موڑ لیا. وانتم, اور تم, معرضون, معرضون جو ہے اعراض برتنے والے, تو تم تو یہ تمہاری عادت ہے, تو تم وعدے کرتے ہو اور کچھ عرصے کے بعد پھر جاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے بنی اسرائیل نے منہ موڑ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ تھوڑے سے لوگوں نے بھی اگر صحیح حکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ نہیں,
ان لوگوں نے بات مانی، باقی لوگوں نے نہیں مانی، ٹھیک ہے. تو میجورٹی آف دیم جو تھے انہوں نے منہ موڑ دیا، اور ان کی عادت تھی منہ موڑنا، اعراض برتنا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات پر قائم رہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب اچھی بات کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، یہ چونکہ ایک اہم معاملہ ہے، تو میں تھوڑی سی احادیث بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں کہ اللہ کا ارشاد ہے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باز نگران موجود ہے. گویا کہ ہم ایک لفظ بھی بولتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس لفظ کے اچھے یا برے ہونے کے بعد ہمیں اس کا حساب دینا ہے. تو ہمیں کیا ہم سوچتے ہیں ہم تو زبان ہماری چلتی ہی رہتی ہے، لیکن انسان اگر یہ یقین رکھے کہ میرا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے تو پھر ہماری زبان اس طرح سے نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، پھر ہم سوچ کے بولیں گے. اور پھر حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کے باہر ان کے اندر سے اور ان کے اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے. تو ایک راوی نے کہا، اس سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اچھی نرم بات کرے اور کھانا کھلائے اور کثرت سے روزے رکھے، ٹھیک ہے. تو گویا نرم بات کرنے والا نرمی سے بات کرنے کی معمولی بات نہیں ہے. اس میں جنت میں غرفات ملنے ہیں جو کہ شیشے کے گھر ہوں گے کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آئے گا. تو نرم بات کی عادت ڈالنی چاہیے. پھر دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ انسان بے دھیانی میں بھی ایک بات کہہ جاتا ہے مگر اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بات ہوتا ہے، اور وہ شخص اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے، نعوذ باللہ. ایک بات ایسی کہہ دی کہ اللہ نے ناپسند کر دیا اور وہ انسان جہنم میں جا گرتا ہے. تو زبان کے گناہ معمولی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال کریں تو صحیح کریں. دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی عبادت کما لی، اب تو ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم کو اب جنت مل جائے گی. لیکن ہم اپنی زبان کی بہت کم فکر کرتے ہیں. اصل میں زبان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنے میں ایک یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ انسان واضح بات کرے، گول مول بات نہ کرے، ایسی بات کرے کہ انسان دوسروں کے لیے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ اور کسی طرح سے ہوتا ہے نا طنزیہ بات کرنا اور اشاروں میں بات کرنا یا کنایوں میں بات کرنا کہ لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں، جس کا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کوئی بات کہہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، سامنے والا غلط مطلب لے لیتا ہے، تو ہمیں واضح الفاظ میں بات کرنی چاہیے. پھر غیر ضروری باتیں کرنا، بال کی کھال نکالنا، بہت تکلف سے بات کرنا، بناوٹ سے، مبالغے سے بات کرنا، یہ باتیں بھی اسلام میں منع ہے. حضرت ایک حدیث ہے مسلم کی، ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، آپ نے 3 بار فرمائی بات کہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے، تکلف کرنے والے. آپ نے یہ بات 3 بات کہی.
یعنی کہ کوئی چھوٹی سی بات کی بھی اتنا زیادہ اس کو اتنا کڑیدنا یا پھر تکلف، بہت زیادہ تکلف بات میں کرنا یا مبالغہ کرنا، یہ ساری باتیں انسان کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے. یہ وعید ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. پھر دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی کون ہے. آپ نے فرمایا، یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے، امام احمد کی کتاب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے. وہ اگر کسی میں یہ باتیں ہیں، یہ کیریکٹرسٹکس ہے کہ بہت بناوٹی باتیں کرنا، ٹھٹا لگا کے بہت باتیں کرنا یا بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ قیامت میں آپ سے دور رہیں گے. تو اچھا اخلاق بھی جیسے اچھی زبان سے ہی پتہ چلتا ہے نا، انسان کا اچھا اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی قربت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت والے دن. پھر مومن کی خصوصیت، مومن جو ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن حبان کی حدیث ہے. تو گویا بات میں تانا دینا، کسی کو لان تان کرنا، نازیبا گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ باتیں بھی ایک مومن کی ایمان کے خلاف ہے، مومن کے خصوصیات میں سے نہیں ہے یہ. پھر ایک حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور قطات کون ہوتا ہے؟ چغل خور ہوتا ہے. چغل خوری کرنا، ادھر سے بات سنی ادھر جا کے بتا دی، تو چغل خور کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، کیونکہ یہ عام گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے.